الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اس وقت ہمارا پورا ملک اور پوری دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے، لاک ڈاؤن سے اور کرونا وائرس کی وجہ سے ہم جن حالات سے دوچار ہیں، اس وقت میں مساجد کی جو کمیٹیاں ہیں ان سے کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد کی خدمت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی بڑی سعادت ہے۔ جس کو اللہ نے اپنے گھر کی خدمت کے لیے منتخب کیا وہ خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے، اور کل قیامت میں انشاءاللہ یہ وہ نیکیاں ہوں گی جو انسان کو نجات دلانے کا سبب بنیں گی۔ اس لیے مساجد کی کمیٹیاں مسجد کی خدمت کو اور مسجد کے مختلف کاموں کی انجام دہی کو اپنے لیے ذریعہ نجات اور باعث سعادت سمجھیں، اور الحمدللہ ہماری مساجد کی جو کمیٹیاں ہیں وہ بہت خلوص کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اور اللہ کے گھر کی خدمت کے جذبے سے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے وہ مساجد کے مختلف کاموں کو انجام دیتی ہیں۔ میرے علم میں ہیں بہت سی مساجد کی کمیٹیوں کے وہ احباب جو مسجد کی کبھی صفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کبھی مسجد کے کسی اور کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے دیکھا کہ ایک مسجد کے ہاؤس کی صفائی چل رہی تھی۔ مسجد کے جو ٹریزر تھے اور مسجد کے جو کمیٹی کے ذمہ داران تھے، انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ جس طرح اپنے گھر کے ہاؤس کی صفائی کرتے ہیں ہم اللہ کے گھر کے ہاؤس کی بھی صفائی کر دیں۔ تو ماشاءاللہ بہت ساری کمیٹیوں کے احباب وہ بڑی اپنائیت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ مسجد کی خدمت کرتے ہیں۔ تو لیکن اس لاک ڈاؤن میں جب کہ پوری مساجد کا نظام معطل ہو گیا ہے، بہت محدود پیمانے پر نماز کی اجازت حکومت کی طرف سے حاصل ہے اور صرف 2-4 لوگ ہی مسجد میں آ کر نماز پڑھ پا رہے ہیں، اس سے زیادہ لوگوں کی گیدرنگ نہیں کی جا سکتی ہے، اور ضروری بھی ہے کہ ہم اس وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی اقدامات کریں۔ لیکن اس کی وجہ سے مساجد کی جو آمدنی کے جو ذرائع ہیں وہ تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔ جمعہ کا موقع ہوتا تو پھر دستی فنڈ ہوتا تھا، اور اسی طرح مختلف لوگ مختلف موقعوں پر مساجد کی کمیٹیوں کے لیے اپنا تعاون پیش کرتے تھے، لیکن اب چونکہ فاصلے بڑھ گئے ہیں اور لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہو پا رہے ہیں، مسجد میں آ نہیں پا رہے ہیں، تو مساجد کی جو آمدنی ہے وہ کافی متاثر ہو گئی ہے۔ لیکن کیا اس موقع پر ہمیں اپنی مساجد کے جو ائمہ اور مؤذنین ہیں ان کی تنخواہوں میں کٹوتی کرنا چاہیے، یا پھر ان کو مکمل تنخواہ اور بلکہ ان حالات میں جب کہ تمام آمدنی کے ذرائع ختم ہو گئے ہیں ان کی تنخواہوں میں کچھ اضافہ کر کے دینا چاہیے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز تو ہے کہ بہت ساری مسجدوں کی کمیٹیوں کے احباب کے ذہن میں شاید یہ بات آئی ہو کہ چونکہ حکومت نے اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی کر دی ہے اور آدھی تنخواہ حکومت نے دی ہے، اور ایسے ہی جو وظیفہ یاب ہیں ان کو ان کے وظیفے کو بھی کٹ کر دیا گیا ہے، تو چونکہ یہ ایک اخبارات میں اور مختلف میڈیا پر یہ چیز ہمارے علم میں اس کے ذریعے آئی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت ساری کمیٹیوں کے احباب کے ذہن میں بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ ہم بھی اپنے امام اور مؤذن کے تنخواہ کو اسی طرح کٹ کر کے دیں کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ حکومت نے جو کٹوتی کی ہے تو اس کے پیچھے حکومت کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، انہیں ہاسپٹلس کو چلانا ہے، بیماروں کی دیکھ بھال کرنی ہے، اور حکومت کے مختلف کام ہیں جن کے لیے بہت بڑے بجٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ مساجد کے اوپر امام مؤذن کی تنخواہ کے علاوہ ظاہر ہے کوئی زائد ذمہ داریاں نہیں ہیں، تو اس لیے میری ذمہ داران مساجد سے، اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے خوش نصیب احباب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے امام اور مؤذن کی تنخواہ میں کٹوتی نہ کریں۔ اور سوال یہ ہے کہ ہمارے جو ائمہ اور مؤذنین ہیں، اور خاص طور پر جو ائمہ ہیں، ان کی تنخواہوں کا جو معیار ہے وہ اتنا پہلے ہی سے گھٹا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک چپراسی کو جو تنخواہ ملا کرتی ہے اس کا چوتھا حصہ بھی
امام کی تنخواہ نہیں ہوتی ہے، جبکہ امام اس کی حیثیت میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دینی طور پر، شرعی طور پر، اسلامی طور پر امام پوری قوم کا رہبر اور امام پوری قوم کا مقتدی اور آئیڈیل ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الامام ضامن، کہ امام ذمہ دار ہے، وہ ہماری نمازوں کا ذمہ دار ہے۔ اگر اس کی نماز فاسد ہوتی ہے تو سارے نمازی چاہے کتنی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں لیکن سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر امام کی نماز صحیح ہوتی ہے تو پھر سارے لوگوں کی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ امام ذمہ دار ہے ہماری نمازوں کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَؤُمُّكُمْ خِيَارُكُمْ، تم میں جو بہترین لوگ ہیں وہ تمہاری امامت کریں۔ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو ائمہ ہیں وہ ہمارے بہترین لوگ ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے امام کو، اور جبکہ لاک ڈاؤن میں امام اور مؤذن کو تو ظاہر ہے کہ چھٹی نہیں ہے، انہیں تو اپنی خدمات انجام دینی پڑ رہی ہے، چاہے مصلی گھٹ جائیں، لیکن اکثر ائمہ 99% ائمہ اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ ہاں کوئی امام اور مؤذن اپنی مجبوری کی وجہ سے، اور وہ مجبوری لاک ڈاؤن کی مجبوری کہ وہ نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے شاید وہ نماز میں نہ آ سکے، ورنہ تو تمام ہی ائمہ اور مؤذنین اپنی خدمات کو بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ تو اب ان حالات میں جب کہ وہ اپنی خدمات مکمل انجام دے رہے ہیں، اگر ہم، اللہ نے ہمیں ذمہ داری ہمارے اوپر عائد کی ہے، اور ہم جو تنخواہ دیتے ہیں، تنخواہ کہتے ہیں اتنے پیسے جو ان کے ضرورتوں کی تکمیل کرتے ہوں، اور ظاہر ہے کہ ہم جو تنخواہ دیتے ہیں وہ ضرورتوں کو تکمیل کرنے والی نہیں ہوتی ہے۔ اس امام کو صبح اور شام بہت ساری دوسری مصروفیتیں اختیار کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر اس کا گھر کا پورا خرچ چلتا ہے، ورنہ ہماری تنخواہ تو یہ اس کے لیے حقیقت میں تنخواہ نہیں بن پاتی ہے۔ تو اب ان حالات میں جب کہ ائمہ کرام کی اور مؤذنین کی دوسری جو ذرائع آمدنی ہیں وہ متاثر ہو گئی ہیں، اگر ہم بھی اپنی جو معمولی سی تنخواہ ہم ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جو صرف جس کو صرف ہدیہ کہا جا سکتا ہے اور جس کو صرف ایک اعزازیہ کہا جا سکتا ہے، اگر اس میں بھی ہم کٹوتی کر دیں تو پھر ظاہر ہے کہ ائمہ کرام کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، ظاہر ہے کہ امام وہ تقریباً اس عمر کے ہوتے ہیں جن کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، گھر کے کاموں کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ بوڑھے ماں باپ ہیں ان کی بھی خدمت کرنی ہے، بیمار گھر میں ہو جائیں تو پھر اس کی بھی ذمہ داری انہی کو نبھانی پڑتی ہے۔ تو اب ہمارے پاس اگر ایک وظیفہ یاب آدمی، ابھی میری ملاقات ہوئی تھی ہمارے ایک دوست سے جو وظیفہ یاب ہیں، بوڑھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حکومت نے چونکہ آدھا وظیفہ مجھے دیا ہے، تو میں نے پوچھا کہ آدھا کتنا ہے، تو بولے 12,500 روپے، لیکن انہوں نے کہا بڑی مایوس انداز میں انہوں نے کہا کہ بہت سارے کام ہیں، کیسے 12,500 میں پورے ہوں گے، اور کافی پریشانی ہے اس مہینے میں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی جس کو آدھا وظیفہ ملے، آدھی تنخواہ نہیں بلکہ آدھا وظیفہ ملے تو وہ پریشان ہے، اور کسی کی تنخواہ ہی وظیفے سے بھی آدھی ہو اور پھر اس میں بھی آدھی کر دی جائے تو اس کی پریشانی کا کیا حال ہوگا، اس کا میں اور آپ صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس لیے میں مساجد کی جو ذمہ داران ہیں اور اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے ہیں ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ائمہ کی تنخواہ میں بالکل کٹوتی نہ کریں، اور بلکہ یہ وہ ائمہ ہیں، یہ وہ مؤذنین ہیں جو اپنی خودداری کی وجہ سے، عزت نفس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ امام اپنی قوم کا عزت دار انسان ہوا کرتا ہے، وہ دوسروں کی ضرورتوں کے لیے کوشاں رہتا ہے، فکر مند رہتا ہے کہ محلے میں کوئی پریشان نہ رہے، محلے میں غریبوں کو راشن کے کٹس مل جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس امام کی فکر تو مجھے اور آپ کو کرنی ہے، ذمہ داران مساجد کو کرنی ہے، اور محلے کے صاحب ثروت افراد کو کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور خیر القرون میں اور پھر بہت بعد تک مسلمانوں میں، اور اب بھی ماشاءاللہ بہت سارے مسلمانوں کا یہ مزاج ہے کہ وہ اپنے ائمہ کی، اپنے دینی خدام کی
ہدایہ کے ذریعے، تحفوں کے ذریعے خدمت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جس کے پاس بکریاں ہوتی وہ دودھ لا کر پیش کر دیتا، جس کے پاس باغ ہوتا وہ باغ میں جو چیز پیداوار ہوتی وہ لا کر ہدیے میں پیش کرتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک روزانہ ایک نیا ڈریس پہن کر آتے اور حدیث کا درس دیتے تھے، اور یہ سارے کپڑے وہ ہوتے تھے جو صرف ایک صاحب نے ذمہ داری لے لی تھی کہ سال بھر کے جتنے ڈریس ہوتے ہیں ہر دن کے اعتبار سے وہ خود تیار کرتے اور امام مالک کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ امام مالک کے پاس اتنے ہدایہ اور تحفے جمع ہوتے کہ وہ بہت سارے بچوں کی کفالت کیا کرتے تھے۔ تو امت میں یہ مزاج رہا ہے، اور اب بھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے علماء کی، ائمہ کی اور دینی خدام کی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن اب جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اگر اس میں ہم اپنے ان دینی خدام کی اور ان ائمہ کرام کی اگر تنخواہ میں کٹوتی کر دیں تو ظاہر ہے کہ اس سے ان کو جو پریشانیاں ہوں گی، یہ نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، نہ لوگوں سے مانگ سکتے ہیں۔ ان کی عزت نفس سے اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں۔ تو اس لیے ہم اپنے ان دینی خدام کی خود ہی خدمت کریں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب کہ ان کی آمدنی کافی متاثر ہو گئی ہے، دوسرے ذرائع بند ہو گئے ہیں، تو پھر مساجد میں ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت ساری مسجدیں وہ ہیں جن میں بجٹ مائنس نہیں ہے بلکہ سلک ہے، کسی میں 1 لاکھ ہے، کسی میں 2 لاکھ ہے، کسی میں 50,000 ہے۔ تو پھر جن مساجد میں سلک موجود ہیں ان کو تو ہمت کرنی چاہیے کہ ان دینی خدام کی ہم کی خدمت کریں، اور ممکن ہے اس کی برکت سے اللہ تعالی ان حالات کو بھی درست فرما دیں۔ اس لیے کہ دین کی نسبت پر جب ہم نے خدمت کی ہے تو پھر اللہ تعالی یقیناً اس سے راضی ہوں گے۔ اس لیے اپنے ائمہ مساجد کی اور اپنے مؤذنین کی ایسی تمام کمیٹیاں جن کے پاس سلک موجود ہے ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ڈبل تنخواہ دیں تاکہ آپ کا امام پریشان نہ رہے۔ اگر وہ پریشانی میں نماز پڑھائے گا تو ظاہر ہے کہ آپ کی نماز بھی تو اس سے متاثر ہوگی۔ اور جن مسجدوں میں بجٹ نہیں ہے انہیں تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ اپنے محلے کے صاحب ثروت اور صاحب حیثیت لوگوں کے سامنے اس ضرورت کو رکھیں کہ بھی ہمارے امام صاحب کو تنخواہ دینے کے لیے اس وقت ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے بھی حالات ہیں، ان کی بھی مجبوریاں ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی صاحب حیثیت اور صاحب ثروت مسلمان جس کو اللہ نے دین کا جذبہ عطا فرمایا ہو وہ آپ کی اس اپیل اور گزارش کو ریجیکٹ کر دے اور وہ کہے کہ نہیں، میں امام صاحب کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں دوں گا۔ آپ ویسے ہی چندہ کریں گے، مسجد کا چندہ دیجئے، تو لوگ کہیں گے کہ بھئی کہاں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ابھی تو ہماری آمدنی خود ہی متاثر ہے، جب 1 مہینے سے تو خالی بیٹھے ہیں۔ تو آپ صرف مسجد کے چندے کا نام مت لیجئے، اگر آپ کے پاس واقعی بجٹ نہیں ہے تو آپ اس ضرورت کو سامنے رکھیے کہ امام صاحب کو تنخواہ دینے کے لیے ہمارے پاس اس وقت سرمایہ نہیں ہے، مؤذن صاحب کو دینے کے لیے سرمایہ نہیں ہے، تو پھر یقیناً کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس میں اللہ نے وہ ایمانی جذبے نہ رکھے ہوں جو اپنے ان دینی خدام کے لیے وہ خدمت کو پیش نہ کرے۔ اس لیے جو مساجد کی کمیٹیاں ہیں میری ان سے ادباً گزارش ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے تو آپ اس کو عنوان بنا کر لوگوں سے ملاقات کریں، اور انشاءاللہ اہل ایمان کا جذبے سرد نہیں پڑے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن میں بھی یہی اہل ایمان ہیں جنہوں نے ایک غریب گھر کو منتخب کر کے ان تک راشن کٹس پہنچائے ہیں۔